بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. معزز و مکرم علماء کرام و مہمانان کرام، دینی ملی بھائیوں، عزیز طلبہ اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی ہدایت فرمائی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے. اور یہ اس دور میں اس موضوع پر اس لیے ضروری ہے، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگاہوں سے جب نگاہیں ملتی ہیں، جب ان کے چہروں پر نظر جاتی ہیں، تو وہ زمانہ یاد آتا ہے جب کبھی ہم اسی دور میں ہوا کرتے تھے. اور اسٹیج سے بچوں کو اور بچوں کے گارجینوں کو ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ جس مشن پر آپ چل پڑے ہیں، اپنے بچوں کو جس مشن پر آپ اتار دیے ہیں، یقیناً وہ مشن بڑا خطر ہے، وہ راستہ بڑا کٹھن ہے. لیکن ہاں، جو اس راستے سے ہو کر کے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی مضبوط کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اسے کندن بنا دیتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ پوچھیں، آپ لوگوں کے درمیان بیان فرمائیں
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جانکار ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا آپس میں دونوں کی کوئی برابری ہے، کوئی مماثلت ہے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی علم دین کی فضیلت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حضرت آدم کا سجدہ کروایا۔ قرآن پڑھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہیں فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو دن دہاڑے خون خرابہ کرے گی، جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم تیری تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں، تیرا حکم آتا ہے بس سرے خم ہم کر لیتے، سرے تسلیم خم کر لیتے۔ یہ کہا اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چند اسما کے نام، چند چیزوں کے اسما بتلا دیے، سکھلا دیے، اور یہی چیزیں ان فرشتوں کے سامنے بھی پیش فرمائے جن فرشتوں نے زمین میں انسانوں کے پیدا کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ نے ان کے سامنے پیش فرمایا بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو تمام فرشتوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم تو انہی باتوں کی جانکاری رکھتے ہیں جن کا تو نے ہمیں علم عطا کر دیا ہے، ہم ان باتوں کو نہیں جانتے جن کے بارے میں تو نے ہمیں علم ہی نہیں دیا ہے۔ اور پھر وہی انہی چیزوں کے بارے میں حضرت آدم سے سوال کیا گیا، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم پہلے سے وصیت کر دی تھی، گویا کہ یہ علم اللہ کی طرف سے وصیت کر دینے کی وجہ سے حضرت آدم کے اندر وہ سارے علوم و فنون دلوں میں بسانے، سجانے، سنوارنے کی ایک کیپیسٹی پیدا ہو گئی تھی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی۔ اور اسی خوبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم کا سجدہ کیا۔ بہت سارے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جب آپ کی نظر پڑتی ہوگی آپ معمولی سمجھ کر یوں ہی اپنی نظریں پھیر لیتے ہوں گے، لیکن قرآن کی مانے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جو قرآن و حدیث کے علوم سے مالا مال ہو گیا، جسے قرآن کا علم عطا کر دیا گیا، جسے حدیث کا علم عطا کر دیا گیا، جسے دین کی سمجھ دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ خیر کثیر کا مالک بنا دیا گیا، اسے دونوں جہان کی دولتیں نصیب ہو گئی، اسے ساری کی ساری چیزیں مل گئی۔ آپ اندازہ لگائیں علم دین کا حاصل ہو جانا، اللہ نے کہا خیر کثیر مل جانا ہے، اسے پوری دنیا کی دولتیں نصیب ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر اور علم دین کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اور اس دین کے علم کو حاصل کرنے والے کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کتاب کو ہم نے معمولی سمجھ کر صرف الماریوں کی زینت تک ہم نے رکھ دی ہے، آج اس کتاب صرف انہی طلباء کی بدولت آج زندہ ہے، انہی طلباء کی وجہ سے آج ان کی تلاوتیں جاری و ساری ہیں، ورنہ اگر یہ طلباء نہ ہوتے خدا کی قسم قرآن کی تلاوت بند ہو گئی ہوتی اور اللہ کا عذاب بھی ہم اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین،
اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ آج جو ساری دنیا کے اندر جو ذلیل ہے، آج جو پوری دنیا میں آج ہم رسوا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا دیا، ہم نے الماریوں کی زینت بنا دی، اس قرآن کا مذاق ہم نے اپنے گھر میں خود اڑایا۔ کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے، جہاں جاتے فتح و نصرت ان کی قدم بوسی کرتی رہی۔ جانتے وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی، انہوں نے قرآن کو اسی طریقے سے سینے سے لگایا جس طریقے سے اللہ نے لگانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سارے حکم ہم موجود ہونے کے باوجود بھی ہم نے قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو صحابہ نے کیا تھا، اسی لیے صحابہ کے مقابلے میں آج ہم ذلیل ہو گئے، آج ہم اس دنیا کے اندر رسوا ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے وہ عزت و سربلندی عطا فرمائی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے بڑے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے سے اس قدر لڑا کرتے تھے، ایک قوم کی بکری دوسری قوم کی بکری سے پہلے پانی پی لیتی، اسی بات کو لڑائی کی بنیاد سمجھ لیتے اور وہ سالہاں لڑتے تھے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس وقت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سینوں کے اندر الفت و محبت ڈال دی، بنعمتہ اخوانا، پھر اللہ کے رحم و کرم سے اس قرآن پاک کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اتنے بڑے بھائی بھائی ہو گئے، اتنی بڑی ان کے درمیان رشتہ داریاں قائم ہو گئی، جہاں ایک دوسرے کے خون بہانے کو وہ تیار تھے، وہیں پر اب ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کے لیے آج تیار ہے۔ کس چیز نے ایسا انہوں نے بنایا؟ کس چیز نے بنایا ان کو؟ اسی قرآن نے بنایا۔ ہم نے قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جو قرآن کا مقام ہونا چاہیے۔ آج ہم فلمی گانے سن لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ہنسی نہیں آتی ہے تو کامیڈی دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ پوری زندگی میں پہلے تو کم از کم جمعہ میں یا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی کبھی کبھار توفیق مل جاتی تھی، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ بندہ کبھی قرآن کو کھول کر دیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ سارے پیغامات کھلتے، واٹس ایپ پر کس نے فرینڈ ریکویسٹ، فیس بک پر کس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، وہ بندہ کھول کر کے دیکھتا ہے، واٹس ایپ کے سارے میسیجز چیک کرتا ہے، اور جو جن جن سائٹوں پر انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے سارے اکاؤنٹس کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس بھائی نے کیا پیغام بھیجا ہے، لیکن کبھی رب کے پیغام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی رب کے پیغام کو کھول کر ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہے، آپ سن کر حیرت و استعجاب میں پڑ جائیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بابرکت والا مہینہ ہے رمضان کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، اور فرمایا یہ کتاب ہدایت ہی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ تو ہدایت ہے اور ہدایت نہیں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل کے درمیان اس کتاب کے اندر تمیز کرنے کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اما عائشہ کی مانے تو اما عائشہ بیان فرماتی، الذی یقرأ القرآن وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ بَرَرَةٍ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن، جو
قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت میں ماہر ہے، وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، جو تلاوت قرآن میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، طلباء کی طرح بڑی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، اور اس میں مہارت رکھتے ہیں، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے معزز و مقرب فرشتوں کے درمیان ہوں گے۔ ہماری نگاہ پڑتی ہے طلباء پر، بس ایک معمولی ذات سمجھ کر اپنی نگاہ نیچے کر لے، لیکن اما عائشہ بیان فرماتی ہے جو تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ان کا مقام یہ کل قیامت کے دن اللہ کے معزز و مقرب فرشتوں کے ساتھ وہ ہوں گے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو اس قرآن کے پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنا بہت کم آتا ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، بار بار پڑھتا، اٹکتا ہے، پڑھتا ہے۔ فرمایا وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اس پہ بار بار وہ اٹکتا ہے، شَاقٌ لَهُ، اس کے اوپر یہ گرا ہے، یہ ساری مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، جو کچھ وہ تلاوت کرتا ہے دوران تلاوت ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، ان تمام پریشانیوں کو وہ جھیلتا جاتا ہے، پھر بھی وہ تلاوت جاری رکھتا ہے۔ شاقن، یہ ان کے اوپر گرا ہے، مشکلیں، لہو اجران، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ڈبل اجر ہے، وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوا۔ جو پڑھنے میں ماہر ہے، جو تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں اچھی لے میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں سفرۃ الکرام برارہ اللہ کے معزز و مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو اٹکتے پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، مہارت نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اللہ کی کتاب سمجھ کر تلاوت جاری رکھتے ہیں، فرمایا گیا لہو اجران، تو ایسی صورت میں وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوا۔ ایک پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا اور پڑھنے میں جو دقتیں ہو رہی ہیں ان دقتوں کے سامنا کرنے کی وجہ سے دوسرا اجر دیا جائے گا۔ دیکھ رہے، چلیے ابن مسعود کی ایک روایت لے لیتے ہیں اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرمانے والے اور کہتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پاک کی ایک لفظ کی تلاوت، من قرأ حرفا من کتاب، ایک حرف پڑھتا ہے اللہ کی کتاب میں سے، حسن، وہ ایک نیکی ہے، اس کے لیے بھلائی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس نیکی کی مثال 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے، پڑھنے والے کو 10 نہیں بلکہ پوری کی پوری 30 نیکیاں ملیں گی۔ جس کتاب کے پڑھنے میں اتنی برکت، اتنی فضیلت، افسوس آج ہم نے اس کتاب کو الماریوں کی زینت بنا دی ہے یا طلباء کی ذمہ داری بنا دی ہے، یہ طلباء تلاوت کریں، باقی ہماری زندگی سے آج قرآن خارج نظر آئے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول حضرت زیاد بن لبید، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ابھی تو ہمارے درمیان بہت زیادہ دینی علوم پائے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، خود ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے بعد تلاوت کریں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اتنی جلدی دینی علوم کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے ابن لبید میں تو تجھے مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، لیکن میں یہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ تیری زبان سے ایسی بات سننے کو ملیں گی۔ کیا یہود و نصارہ قرآن کی اپنی کتاب تورات و انجیل کی تلاوت کرتے؟ کہا کرتے تو ضرور ہے۔ کہا کیا جو کچھ لکھا ہے کہ اس پر عمل بھی کرتے؟ کہا نہیں۔ ارے علم کا اٹھ جانا تو دلیل اس بات کی کہ اس کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بس ایک نام رہ جائے گا۔ بس اللہ کے رسول نے پہلے بتا دی، پیشن گوئی فرما دی کہ علم ایسے اٹھایا جائے گا، پہلے اس پر عمل کرنے والوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں تو اور تھوڑی سی صراحت ہے کہ اچھے اچھے علماء جو ہوں گے، علماء ربانیین، اٹھا لیے جائیں گے، پھر صرف جہلا بچیں گے۔ لوگ مجبوراً جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور اسی سے لوگ فتوے پوچھیں گے، مسئلے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے، بغیر کسی جانکاری کے وہ فتویٰ دیں گے۔ ضلوا و اضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر طالب علم نہ ہو اور یہ دین علوم نہ ہو، پھر زندگی جینے کا مزہ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جاہل کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اس سے مسئلے دریافت کریں گے۔ وہ بغیر علم کے، آپ نے فرمایا بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، اور پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ ضلوا و اضلوا، خود گمراہ تو ہوں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ چلیے علم دین کی فضیلت پر ایک حدیث پاک جو ابو داؤد کے اندر ہے، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یبتغی وفی روایت یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پہ چلا جہاں سے دینی علوم حاصل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ابھی آپ علم ہی حاصل کرتے ہیں، صرف علم پڑھ کر کے حاصل نہیں کیا جاتا، سن کر کے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی سے جو کچھ سنتے اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، اور جو یاد نہیں کر سکتے وہ فوراً لکھ لیا کرتے۔ اتنا علم دین حاصل کرنے کا شوق و جذبہ تھا، اور ہمارے درمیان یہ بنا ہوا ہے کہ علم دین صرف عالموں کے لیے ہے، صرف علماء اس کو حاصل کریں گے، باقی لوگ نہیں۔ جو ایسے راستے پہ چلا جہاں سے علم حاصل کر رہا ہو، جہاں سے کچھ دین کی باتیں سیکھنے کو مل رہا ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ان طالب علموں کو حقیر سمجھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو حقیر جاننے والوں، ہمارے آپ کی نگاہ میں گرچہ یہ حقیر ہوں گے، لیکن ان کے استقبال کے لیے اللہ کے معزز و مقرب فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ان کے استقبال کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ان کے پیر آپ دیکھ رہے ہوں گے، مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دھول اور گرد و غبار ان کے پیروں کے اندر جمے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچی سڑکوں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں کہیں سے یہ نکلتے ہیں، قرآن کے علم حاصل کرنے والے لوگ، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ، دین کی سمجھ اور اس کا علم حاصل کرنے والے لوگ، فرشتے ان کے استقبال میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا
فرشتے ایسے لوگوں کے لیے، قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کرتی ہیں۔ ابھی تک میری سمجھ کے مطابق دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا ہم نے 40% بھی اندازہ نہیں لگا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ صرف دنیا، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی ان طالب علموں کے بارے میں دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی کالی کالی چیٹیاں جسے ہم جانے انجانے میں اپنے پیروں سے مسل دیتے ہیں، وہ چیٹیاں بھی اپنی بلوں میں طالب علم کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء، یہ قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے لوگ، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ، یہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، یہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے لوگ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهَا أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جنہوں نے علم دین کو حاصل کر لیا انہوں نے ایک بہت بڑا بھلائی کا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ اخذ بحظ وافر، انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، صرف حدیثیں پڑھوں تو اللہ کی قسم 2-4 گھنٹے سے کم نہیں ملتے۔ اتنی فضیلتیں ہیں آپ لوگوں کی شان میں، اتنی آیتیں ہیں کہ 2-4 گھنٹے صرف آیتوں کی تلاوتیں جاری رہیں گی، ترجمہ، اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر تو اس کی بات ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا، اب دیکھیے کیسے لوگ جوگ در جوگ آ رہے مسجد میں کسی تلاوت کریں۔ تراویح ختم ہو گئی، اب چلو قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہ اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو سنا رہے، یا طلباء کو دیکھے، کبھی سبق پارا، کبھی آمختہ، تم میرا سنو میں تمہارا سنتا ہوں، اس طریقے سے آپس میں درس و تدریس ہوتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر جہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں آپس میں درس و تدریس ہوتا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے آسمان سے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ اچھا سکینت کیا ہے؟ سکینت کیا ہے؟ آج دنیا کا موڈ کیا ہے؟ پوری دنیا یہ چاہتی ہے، خصوصاً یہ امت مسلمہ، کہ پوری دنیا کی دولتیں سمٹ کر ہمارے قدموں کے سامنے آ جائیں۔ اور آج اس اسٹیج سے بڑے ہی دعوے اور وثوق کے ساتھ ہم کہنا چاہیں گے، اے مسلمانوں، دنیا کی ساری دولتیں اللہ کی قسم آپ کے قدموں میں سمٹ کر آ جائیں، تب بھی آپ کے اندر وہ سکینت نہیں آ سکتی ہے، وہ اطمینان نہیں آ سکتا ہے جس اطمینان کی بات اللہ کے رسول یہاں فرما رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہو، بڑے بڑے کروڑ پتی، لاکھوں کروڑوں کے مالک آپ نے دیکھے، لیکن کبھی ان کے جیب آپ نے کبھی ٹٹول کر کے دیکھی؟ سونے کی دوائیاں اتنی ملیں گی، یہ جیب نہیں کوئی میڈیکل اسٹور آپ کو مارے۔ سکینت نہیں ہے دل میں۔ قرآن پڑھو گے، اس کی لاج رکھو گے، اس کی توقیر اور ادب کرو گے،
اپنے بچوں کو تعلیم دو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کی عزت کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں اللہ کی طرف سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوگی، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ڈھانپ لے تو بتائیے اوپر سے کوئی خطرے کی کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ چیز ہم تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے معزز و مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا نام کوئی نیتا بھرے منچ میں بھرے اسٹیج میں اگر لے لے تو آدمی فوٹو کھینچ کر کبھی واٹس ایپ پر کبھی فیس بک پر ڈالے گا اور ساتھیوں میں دکھائے گا کہ دیکھو مجھے فلاں نیتا نے اپنے ساتھ سیلفی کرنے کا موقع دیا ہے۔ جن کی بات اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ بھی اپنے معزز اور مقرب فرشتوں کے درمیان، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہ سارے مقام ہم بھول گئے ہیں اور ہم نے اس قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا اور ہم نے غیروں کو طور طریقے آج اپنائے۔ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن گواہی دے گا، قرآن ہمارے خلاف کہہ رہا ہوگا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تیری کتاب کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم رب کے سامنے کیا کہیں گے؟ یا اللہ نہ ہم نے خود تعلیم لی قرآن کی، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ کبھی سمجھا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی اپنی عملی زندگی میں لایا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے راوی اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے والے طالب علم خوش ہو جائیں اور ان کے ماں باپ، ان کے والدین، ان کے گارجین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا۔ وہ گھڑی بڑی بھیانک گھڑی ہوگی۔ اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن اس دن قرآن کی تلاوت کرنے والے کا مقام دیکھیے، اس دن ایسے لوگوں کا مقام دیکھیے جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ کہا جائے گا یقال، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے قرآن کی تعلیم سے اپنے قلوب اذہان کو دنیا میں منور کیا ہوگا۔ لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا اقرا ورتق کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا آج تیرا رب تجھے موقع دیتا ہے، جا، تجھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دنیا والوں نے تجھے کمتر سمجھا، دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے تجھے دنیا والوں نے وہ مقام نہیں دیا، لیکن آج تیرے پاس موقع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے مقام بھی دینا چاہتا ہے۔ اقرا ورتق، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم مدرسے میں بیٹھ کر ٹوٹی پوٹی چٹائیوں میں پڑھا کرتا تھا، اور وہی ترتیل ہوگی، وہی تجوید ہوگی، وہی تمہاری لے، وہی تمہارا انداز ہوگا۔ آج رب کے سامنے تو قرآن کی تلاوت کر، اقرا ورتق، اور کہا بھی جائے گا جس طریقے سے کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج تیرے پاس موقع ہے، تو آج تلاوت کر۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری تلاوت کی آخری آیت ختم ہوگی۔ بندے سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، پڑھے گا بندہ اور پہلا قدم جنت کی پہلی سیڑھی پہ رکھے گا، یہیں سے جنت کے مناظر کو طے کریں گے، اور یاد رکھیے تلاوت جاری ہوگی اور وہ کہاں تک پہنچ
کا ہوگا۔ یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے، یہ دینی علوم رکھنے والوں کا مقام ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اس لائن میں لگایا ہے تو آپ ڈٹے ہوئے رہیں، اس لائن سے کبھی بھی اپنا دل مت چھوٹا کیجیے۔ اور یقیناً اللہ کے سامنے جو مقام، جو مرتبہ اور جو قدر و منزلت ملنے والی ہے، دنیا کسی بھی صورت میں اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ آخر میں دعا گو ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اور قرآن کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ خود کرنے اور اپنے بچوں سے بھی کرانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔